پھر تبھی لائٹ واپس آ جاتی ہے اور دادی کے کمرے سے دادی کی آواز آتی ہے، ماریا ادھر آؤ۔ ماریا یہ سن کے ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ سب ہم نے امیجن کیا تھا؟ وہ تینوں دوڑتی ہوئی دادی کے روم میں جاتی ہیں تو وہاں کوئی خون نہیں ہوتا اور دادی کھڑی ہوتی ہیں اور وہ کہہ رہی ہوتی ہیں تم کہاں تھی؟ میں جب سے بلا رہی ہوں، مجھے پانی لا کے دے دو، مجھے بھوک بھی لگی ہے، اگر تم لوگوں نے اپنے لیے کچھ بنایا ہے تو مجھے بھی لا دو۔ ماریا دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے اپنی دوستوں سے کہ دیکھا بلڈی میری جیسا کچھ نہیں ہے، وہ سب ایسی کچھ تھا، وہ سب ہم نے امیجن کیا تھا۔ یمنا کہتی ہے لیکن وہ سب تو سچ تھا، ہم ایسے کیسے امیجن کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد ماریا جا کر پانی اور پاپ کارن اپنی دادی کے لیے لے آتی ہے۔ پھر وہ تینوں سونے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ جب وہ سو رہی ہوتی ہیں تو ایک دم سے یمنا کی آنکھ بیچ میں کھل جاتی ہے، اسے پانی پینا ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر کچن میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں دادی بھی ہیں اور وہ فریج میں سے چیزیں نکال کے پھینک رہی ہیں۔ یمنا یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور وہ دادی سے پوچھتی ہے آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ تبھی دادی ایک دم سے کھڑی ہوتی ہیں اور وہ ہنستی ہیں اور اپنا سر پیچھے گھماتی ہیں کیونکہ ان کی گردن پوری طرح سے گھوم جاتی ہے اور دادی کی شکل بہت عجیب ہوتی ہے، ان کی آنکھوں اور منہ سے خون گر رہا ہوتا ہے۔ یمنا یہ دیکھ کر زور زور سے چیختی ہے۔ تبھی ماریا اور زینب بھی اٹھ جاتی ہیں اور وہ دونوں بھاگ کر آتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ دادی اور یمنا ایک جگہ کچن میں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں۔ ماریا کہتی ہے تم آخر چیخی کیوں تھی؟ یمنا کہتی ہے میں تو نہیں چیخی تھی، میں اور دادی تو بس ایسے ہی اٹھ گئے تھے تو ہم لوگ تھوڑی بہت بات کرنے لگے، چلو دوبارہ سو جاتے ہیں۔ یمنا واپس ان کے ساتھ چلی جاتی ہے اور دادی بھی اپنے روم میں چلی جاتی ہیں۔ ماریا اور زینب کو یمنا کچھ عجیب لگ رہی ہوتی ہے۔ یمنا بہت ہی زیادہ خاموش ہوتی ہے اور عجیب سی اسمائل کر رہی ہوتی ہے۔ ماریا اور زینب سوچتی ہیں کہ شاید یمنا نیند میں ہے یا وہ دونوں نیند میں ہیں۔ خیر وہ تینوں سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ ابھی ماریا اور زینب نے آنکھیں بند ہی کی ہوتی ہیں کہ یمنا عجیب طریقے سے مسکراتی ہے۔ ماریا اور زینب ایک دم سے اٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں آخر تم کیا کر رہی ہو؟ ہمیں سونے دو۔ یمنا کہتی ہے پہلے تم بھی تو مجھے ایسے ہی ڈرا رہی تھی۔ پھر جیسے ماریا اور زینب اپنی آنکھیں بند کر کے نیند میں جانے لگتی ہیں تبھی یمنا ایک دم سے بیٹھ کے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ ماریا اور زینب ڈر کے اٹھ جاتی ہیں، اسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں پر وہ زور زور سے ہنسے جاتی ہے اور پھر وہ رونا شروع کر دیتی ہے اور اس کے آنسو خون کے ہوتے ہیں اور وہ ایک دم سے زینب پر حملہ کر دیتی ہے۔ ماریا یہ سب دیکھ کے ڈر جاتی ہے اور وہ بھاگنا شروع کرتی ہے، اسے زینب کی چیخیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ وہ گھر سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ بند ہوتا ہے اور کھڑکیاں بھی بند ہوتی ہیں۔ وہ کچن سے ایک جیم کی شیشی اٹھا کر زور سے کھڑکی پہ مارتی ہے جس سے کھڑکی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کھڑکی سے باہر نکل آتی ہے۔ اسے بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے، وہ زخمی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس کے پاس اس کا موبائل ہے، وہ اپنے امی ابو کو فون کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہے ہوتے۔ اتنی دیر میں وہ دیکھتی ہے کہ یمنا بھی اس کھڑکی سے نکل کے آ رہی ہے۔ یمنا کی شکل بہت عجیب ہوتی ہے، وہ زور زور سے چیخ رہی ہوتی ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اور اس کے پیچھے سے زینب اور دادی بھی آتی ہیں۔ وہ تینوں بھاگتی بھاگتی اس کے پاس آ رہی ہوتی ہیں۔ یمنا بھاگ کر گارڈن سے بھی دور اپنے اسٹریٹ پر بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔
اس کے بعد صبح میں جب ماریا کے پیرنٹس واپس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایک کھڑکی بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ انہیں دیکھ کے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ وہ پولیس میں بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ دادی اور ماریا کہاں گئے، اور زینب اور یمنا کے امی ابو بھی رپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر جاتا ہے۔ دادی، یمنا، زینب اور ماریا کا کچھ بھی نہیں پتہ چلتا اور ان سب کے پیرنٹس بہت پریشان ہوتے ہیں۔ زینب اور یمنا کے پیرنٹس ماریا کے پیرنٹس پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اور ایک دن ماریا کی امی اپنے واش روم میں اپنے بال بنا رہی ہوتی ہیں کہ لائٹ چلی جاتی ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے شیشے میں ماریا کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہوتا ہے۔